الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ یہ انسان بھول بھی جاتا ہے، اس سے غلطی اور کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ اس سے غلطی اور کوتاہی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص کتنا زیادہ پاک باز، نیکوکار اور صالح کیوں نہ بن جائے، پھر بھی اس سے غلطی اور کوتاہی کے صادر ہونے کا امکان رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس کی فطرت میں رکھا ہے۔ اور خصوصاً آج کے دور میں اور آپ اپنی حالت اور کیفیت کے اوپر غور کریں تو 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم کئی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ شرعی نقطۂ نظر سے ان کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے، اور اس چیز کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسی غلطیاں اور کوتاہیاں انسان سے سرزد ہوتی ہیں کہ جنہیں شریعت نے اکبر الکبائر کہا ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بھی پھر کبیرہ گناہ۔ بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی اس فطرت کے اوپر بضد نہیں ہو جاتا، ڈٹ نہیں جاتا، بلکہ اللہ اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے اور اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو بہترین انسان ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پھر فوراً اپنی غلطی اور معافی کا اللہ سے سوال بھی کرتا ہے۔
سنن ابن ماجہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاء، کہ ساری اولاد آدم خطا کار ہے. اور خطاء مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ غلطیاں کرنے والے ہیں، کثرت کے ساتھ خطائیں کرنے والے ہیں. ساری اولاد آدم اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی انسان ہیں، آپ نے فرمایا خطا کار ہے. لیکن وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، سب سے بہتر غلطی کرنے والے وہ ہیں جو بکثرت توبہ بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں، اپنے اس گناہ سے دستبردار ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی کا سوال کرتے ہیں. ان لوگوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بہترین لوگ کہا ہے کہ یہ غلطی بھی کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی بہترین لوگ ہیں، کیونکہ اپنی غلطی کو کر کے اس کے اوپر ڈٹ نہیں جاتے، اصرار نہیں کرتے ہیں، بلکہ غلطی کر کے ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کر دی ہے، جس کی بنا پر فوراً اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں. فرمایا یہ لوگ اگرچہ خطا کار ہیں لیکن توبہ کرنے کی وجہ سے یہ بہترین لوگ ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ نے ہماری عاجزی اور کمزوری کو دیکھا کہ اس خالق و مالک نے ہم پر رحمت کی اور ہمارے اوپر فضل و کرم کرتے ہوئے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اگر وہ رب چاہتا تو اس بات کے اوپر قادر تھا کہ اس کے ہاں غلطی کی معافی کی کوئی گنجائش نہ ہوتی، تو اللہ قادر تھا اس کے اوپر، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں تھا، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. جو بھی اللہ کرتا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا، کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور فرمائے ان سے سوال کیا جائے گا. اگر اللہ تبارک و تعالی توبہ کی گنجائش نہ بھی رکھتا تو تب بھی یہ اس کا عین انصاف اور عدل تھا، لیکن پھر بھی اس خالق و مالک کی رحمت کی وسعت دیکھیں، اپنے بندوں کے ساتھ وہ کتنی محبت کرنے والا ہے، اپنے بندوں کے اوپر وہ کتنا رحیم ہے اور مشفق ہے کہ اس خالق و مالک نے انسان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اس چیز کی گنجائش رکھی ہے اگر کسی بندے سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے اور وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر بیٹھے تو اللہ نے گنجائش رکھی ہے کہ وہ اس غلطی سے معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ایک بار قریش کے لوگ آئے، مسند احمد وغیرہ کی یہ روایت ہے، قریش کے لوگ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جمع ہو کر اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات آپ کرتے ہیں، جس چیز کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں، آپ کی دعوت بڑی اچھی ہے، جو پیغام آپ ہمیں سنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ پیغام، وہ دعوت بہت ہی خوبصورت ہے، کیا ہی خوب دعوت ہے، لیکن ایک چیز ہے، ہم آپ سے یہ کہنے آئے ہیں کہ اگر یہ صفا پہاڑی ہم سب جانتے ہیں، اگر یہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہم مومن ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تم واقعی ایمان لے آؤ گے؟ کہا ہاں ایمان لے آئیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ آپ اس صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں تاکہ یہ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کو بھیجا. حضرت جبریل آئے اور آ کر کہا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یقرأ علیک السلام، آپ کا رب آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ فرما رہا ہے کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی دعا کو قبول کر کے اس صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیتا ہوں، لیکن اگر اس معجزے کو، میری نشانی کو دیکھنے کے بعد یہ ایمان نہ لائے تو پھر بڑا سخت عذاب دوں گا۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے، اگر آپ چاہیں تو فتحت لہم باب التوبۃ والرحمہ، میں آپ کی ساری امت کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ بل باب التوبۃ والرحمہ، محمد کریم کی آپ سے التجا اور دعا ہے کہ میری تمام امت کے لیے آپ رحمت اور توبہ کا دروازہ کھول دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا کرم فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام امتیوں کے لیے اللہ نے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا دروازہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک مغرب کے اندر ایک دروازہ ہے جس کی چوڑائی یا لمبائی اتنا ہے جیسے کوئی انسان 70 سال سفر کرتا رہے، 70 سال سفر کرتا رہے۔ اللہ تعالی نے اتنا وسیع توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے لیتوب مسیء اللیل، تاکہ جس نے رات کو گناہ کیے تھے وہ دن کو توبہ کر لے۔ اور اللہ تبارک و تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے لیتوب مسیء النہار، اگر کسی نے دن کے اجالے اور روشنی کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کی، غلطیاں کی اور اپنے رب کو ناراض کر بیٹھا گناہ کر کے، اللہ تعالیٰ رات کو بھی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں۔ ہمارے خالق و مالک کا یہ ارادہ ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ کی رحمت کی وسعت دیکھیں۔ اللہ خود فرماتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو خود چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ اسی لیے بخاری و مسلم کی وہ بڑی معروف روایت ہے، آپ نے کئی بار سنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جیسے اس کی ذات کو لائق ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی 3 صدائیں دیتا ہے، اور یہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 3 صدائیں دیتا ہے، کوئی ہے دعا کرنے والا، مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ کوئی ہے حل من مستغفر، جو رات کی اس گھڑی کے اندر اٹھ کر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حل من مسترزق فارزق، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے، میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں سے رجوع کریں، اور اللہ کی نافرمانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لوٹ کر آئیں۔ تو ایک مومن اور مسلمان، اس کا پھر حق بنتا ہے کہ جب اس کا رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے، تو پھر اس کو کس بات کی دیر ہے، کس بات کا انتظار ہے، کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ اللہ جب خود کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اے میرے بندے تو توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اپنے گناہوں کو بخشوا لے، تو پھر ایک مومن اور ایک مسلمان جس کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے مطابق جیسے اللہ چاہتا ہے وہ ویسے پھر فوراً اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے۔ محترم و معزز سامعین، توبہ کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیں، اور بڑا ہی اہم اصول ہے جس کو بہت سارے لوگ آج بھول جاتے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں
کہ جو گناہ کر کر کے سرکشی کی حد تک پہنچ چکے ہیں، تو وہیں ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو علم نہیں ہوتا ہے، جس کی بنا پر وہ توبہ کے معاملے میں مایوس نظر آتے ہیں۔ توبہ کے بارے میں یہ اصول یاد رکھیں کہ گناہوں کی تعداد کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، گناہ کتنی کثیر تعداد میں کیوں نہ کیے جائیں، اور اسی طرح سے جو گناہ کیے جا رہے ہیں وہ گناہ اللہ کے نزدیک کتنے خطرناک اور سنگین کیوں نہ ہو، کتنے ہی زیادہ مہلک کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، گناہوں کی تعداد کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ پھر بھی معاف کرتا ہے۔ اور اگر گناہ سنگین سے سنگین ترین کیوں نہ ہو، خطرناک سے خطرناک تر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے پر پھر بھی اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ شرک اور کفر جیسے خطرناک گناہ، شرک اور کفر سے بڑا گناہ دنیا کے اندر ہے کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے شرک جیسے ظلم عظیم سے بھی گناہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو منافقین کو دعوتیں دی۔ منافقین بھی کون؟ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، جو عقیدے کے لحاظ سے منافق تھے، یعنی ان کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا تھا، زبان کے اوپر ایمان کا دعویٰ تھا، لیکن دل کے اندر اپنے کفر کو چھپائے ہوئے تھے اور دل کے اندر ایمان نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو دعوت دی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ منافقین یہ بھی توبہ کر لیں تو توبہ ان کے حق میں بہتر ہوگی۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو اللہ نے توبہ کی دعوت دی۔ اور پھر گناہ کتنا خطرناک سے خطرناک کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی پھر بھی اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التفسیر اور تفسیر سورۃ الزمر کے اندر اس کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مشرکین میں سے کئی لوگ آئے، وہ لوگ آئے کہ جنہوں نے شرک کیا تھا تو اشرکوا فاکثروا، کثرت کے ساتھ شرک کیا تھا، اور وزنوا فاکثروا، زنا بھی کیا تھا تو کثرت کے ساتھ کیا تھا۔ وہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں وہ بات تو بڑی اچھی ہے، لیکن یہ ہم نے شرک جیسے، زنا جیسے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اتنے خطرناک گناہ کیے اور کیے بھی کثیر تعداد میں، ان کا کیا بنے گا؟ کیا ان کا کوئی کفارہ ہوگا، معافی ہوگی؟ کیا اللہ نے کوئی گنجائش رکھی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فرقان کی آیت نازل فرما دی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ آیت نازل فرما دی۔ اور اسی طرح سے کہتے ہیں اللہ نے سورہ زمر کی آیت نازل فرما دی، جو شروع میں پڑھی اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے بندوں سے کہہ دیں کہ اللہ تم سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو لوگوں نے آ کر سوال کیا تھا کس کے بارے میں؟ شرک جیسا گناہ، اور شرک بھی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ کیا، زنا جیسا گناہ اور وہ بھی بکثرت کیا۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ اے نبی میرے بندوں کو کہہ دیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ گناہ کتنا خطرناک کیوں نہ ہو، کتنا سنگین کیوں نہ ہو، اور اسی طرح سے کتنا مہلک کیوں نہ ہو، کتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کے حضور جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کے اس سنگین سے سنگین جرم کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی ہے جس کے جو طویل ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں۔ اس حدیث قدسی کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹو، اے اولاد آدم،
تم کیا کرتے ہو؟ انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات ایک کر کے گناہ کرتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم دن کا اجالا ہو، رات کی تاریکی ہو، دن کی روشنی ہو، رات کا اندھیرا ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، کوئی بھی وقت ہو، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی، اور اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کے اندر ان لوگوں کو دعوت دی، توبہ کی، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جن کے بارے میں اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم۔ عیسائیوں کا ایک گروہ ہے، ان کا ایک فرقہ ہے، جن کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عین اللہ تبارک و تعالیٰ تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ حلول فرما گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے اللہ نے ان عیسائیوں کو بھی توبہ کی دعوت دی، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے اور عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے، اور کہتے ہیں اللہ نے ان عیسائیوں کو توبہ کی دعوت دی جنہوں نے کہا تھا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ عیسائیوں کا ایک گروہ اس کا عقیدہ تثلیث والا ہے، وہ کہتے ہیں تین الہ ہیں، ایک مریم، ایک عیسیٰ اور تیسرا اللہ تبارک و تعالی۔ کہتے ہیں اللہ نے ان کو بھی توبہ کی دعوت دی، اللہ تبارک و تعالی نے ان عیسائیوں کو توبہ کی دعوت دی جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں اور مریم اللہ کی، ان میں سے ہر ایک گناہ کوئی چھوٹا گناہ ہے، سنگین گناہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، اللہ تین میں سے تیسرا ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مریم اللہ کی بیوی ہے، یہ بڑے خطرناک گناہ ہیں، خطرناک گناہ ہے، سنگین گناہ ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ نے ان لوگوں کو بھی توبہ کی طرف دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان یہودیوں کو توبہ کی طرف دعوت دی جنہوں نے کہا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا۔ اللہ نے ان یہودیوں کو توبہ کی دعوت دی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم امیر ہیں، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے ان یہودیوں کو توبہ کی دعوت دی، اور اللہ نے ان یہودیوں کو توبہ کی دعوت دی جنہوں نے کہا تھا ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں اللہ نے ان یہودیوں کو بھی توبہ کی دعوت دی۔ کیا فرمایا سورہ مائدہ کے اندر؟ ان کے یہ سارے حالات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کے اندر افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، یہ عیسائی، یہ یہودی اللہ کی طرف توبہ کیوں نہیں کرتے اور اپنے ان گناہوں کی اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ یہ اتنے سنگین گناہ، اتنے بڑے بڑے اور خطرناک جرم جو ان یہودیوں عیسائیوں نے کیے، اللہ نے پھر بھی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان کو توبہ کی طرف دعوت دی۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر ان جیسے گناہوں سے بھی اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ابن کثیر رحمہ اللہ ہی نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس آیت کے تحت جو سورہ بروج کی ہے، آخری پارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو فتنے میں ڈالا، آزمائشوں میں ڈالا، ان کو عذاب دیے، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، اور پھر اللہ فرماتے انہوں نے اپنے اس فعل سے توبہ نہیں کی، اللہ فرماتے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والی آگ کا عذاب ہے۔
حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی سخاوت کی طرف دیکھو. اللہ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے، اس آیت سے پہلے اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان ہوا ہے. اصحاب الاخدود کا واقعہ جانتے ہیں نا؟ ایک بادشاہ تھا، وہ بت پرست تھا، تو ایک بچہ اس نے اس کے سامنے توحید کا، اللہ کی توحید کا کلمہ بلند کیا، اور جب اس بچے کو بادشاہ نے مارا تو پھر ساری کی ساری قوم وہ مسلمان ہوگی، موحد بن گئے، توحید والے بن گئے. تو اس بدبخت نے گڑھے کھدوائے، خندقیں کھدوائیں اور ان کے اندر آگ جلوائی، اور جو بھی توحید والے ایمان والے تھے ان کو زندہ جلا دیا. اللہ تبارک، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اللہ کے کرم کی طرف دیکھو، اللہ کی سخاوت کی طرف دیکھو، اپنے رب کے فضل و کرم، اس کی رحمت کی طرف دیکھو. اصحاب الاخدود یہ خندقوں کو کھود کر، گڑھے کھود کر اللہ کے ولیوں کو زندہ انہوں نے جلایا. اللہ نے پھر بھی کہا کاش یہ توبہ کر لیتے. ثم لم یتوبوا، انہوں نے توبہ، اللہ نے پھر بھی توبہ کا ذکر فرمایا. اور وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے ولیوں کو، ایمان والوں کو، توحید والوں کو آگ کے اندر زندہ جلا رہے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ گناہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، کتنا سنگین کیوں نہ ہو، اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اسی طرح سے اگر گناہ کتنی کثیر تعداد میں کیوں نہ ہو، تعداد اور گنتی میں گناہ کتنے زیادہ کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ گناہ انسان کرے، گناہ کرے، نافرمانیاں کرے، اور اس کی وہ نافرمانیاں، اس کے گناہ شمار میں نہ آئے، گنتی میں نہ آئے، گنا نہ جا سکے، اس کے باوجود بھی اگر بے شمار، بے حساب، لا تعداد گناہ کر کے اللہ کے حضور ان لا تعداد گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے. یہ توبہ کے بارے میں ایک بڑا ہی بنیادی اصول ہے جو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے. سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لو اخطأتم، لوگوں اگر تم گناہ کرنے لگ جاؤ، حتی تبلغ خطایاکم السماء، تم اتنے گناہ کرو، اتنے گناہ کرو، اتنے کثیر تعداد میں گناہ کرو حتیٰ کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، ثم تبتم لتاب اللہ علیکم، اتنے گناہ کر کے بھی اگر اللہ سے توبہ کرو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، اگر اتنے کثیر تعداد میں بھی تم گناہ کرو. مسند احمد کی روایت کے لفظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تم گناہ کرو، اتنے گناہ کرو حتیٰ کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا خلا تمہارے گناہوں سے بھر جائے، اور پھر بھی اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگو، اللہ پھر بھی تمہیں معاف کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی تمہیں، یہ زمین و آسمان کے درمیان کا جو خلا ہے اس کی لمبائی چوڑائی کا کسی کو پتہ؟ یہ جتنے بھی جدید سے جدید آلات لگا لیں پیمائش کے، ان کی پیمائش کوئی نہیں کر سکتا ہے، کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا اگر زمین و آسمان کے درمیان کا خلا بھی انسان کے گناہوں سے بھر جائے، یعنی اتنے کثیر تعداد میں گناہ کرے، اس کے باوجود بھی اگر گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. یہ وہ شخص ہے جو کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی، علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کا معاملہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی کثرت کو نہیں دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کتنے زیادہ گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی وجہ سے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی طرح سے یہ بات بھی مجھے اور آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اس وقت تک درست نہیں ہوگی جب تک اس کے اندر چند چیزیں نہ پائی جائیں. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ سے رک جائے. یہ توبہ کی قبولیت کی پہلی شرط ہے. یہ نہ ہو کہ گناہ سے توبہ بھی کر رہا ہے اور پھر وہی گناہ کر رہا ہے، اس گناہ سے معافی بھی مانگ رہا ہے اور پھر وہی
گناہ کر رہا ہے، یہ پہلی شرط۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس سے نادم بھی ہو، شرمندہ ہو، ندامت اس کو ہو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی، میں نے گناہ کر دیا، اور اس کے اوپر وہ ندامت اور شرمندگی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے محسوس کرے کہ اللہ میں نادم ہوں اس بات کے اوپر کہ میں نے تیری نافرمانی کر لی اور اسی طرح سے گناہ کر دیا اور اس طرح سے میں نے تیری نافرمانی کر لی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کے بارے میں پکا ارادہ کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ اس کے ذہن میں نہ ہو کہ میں ابھی تو اس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں لیکن جب موقع ملے گا کر لوں گا، پھر یہ توبہ نہیں، یہ توبہ نہیں۔ تو یہ تین چیزیں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ان تین میں سے کوئی بھی ایک چیز نہیں ہوگی وہ توبہ نہیں ہوگی۔ اگر بندے نے توبہ کی، گناہ سے نہیں رکا، گناہ سے رک گیا لیکن نادم نہیں ہوا، گناہ سے بھی رک گیا، نادم بھی ہو گیا، لیکن آئندہ گناہ کرنے کا ارادہ تھا، وہی گناہ کرنے کا، تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان تین میں سے اگر کوئی ایک چیز نہیں ہوگی، کوئی ایک شرط نہیں ہوگی تو بندے کی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ یہ تین شرطیں، ان کا تعلق ان گناہوں کے ساتھ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ جن گناہوں کا تعلق بندے اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہے، یہ تین شرطیں اس کے لیے ہیں۔ اگر بندے نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ اس کا تعلق بندے کے ساتھ تعلق ہے تو پھر ایک چوتھی شرط بھی ہے، وہ یہ ہے اگر انسان نے کسی کا حق مارا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو پھر اس کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ یا تو اس حق والے کو اس کا حق واپس کرے یا پھر کم از کم اس سے وہ چیز معاف ضرور کرا لے۔ جس طرح کا بھی اس کے اوپر ظلم کیا ہے اس سے کم از کم معاف ضرور کرا لے۔ یہ چار چیزیں ہو گئیں، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ توبہ تب درست ہوگی جب توبہ کے صحیح وقت میں کی جائے۔ توبہ کا صحیح وقت کون سا ہے؟ توبہ کا صحیح وقت یہ ہے کہ سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کی جائے۔ اگر کسی بندے نے سورج سے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کی، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، کہ جس بندے نے سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ یہ توبہ کا صحیح وقت ہے کہ سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے انسان توبہ کر لے، کیونکہ سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے اگر کوئی شخص پہلے ایمان والا نہیں تھا اور وہ دیکھ لے گا کہ سورج مغرب سے نکلا ہوا ہے اور قیامت کی یہ بڑی نشانی دیکھ کر وہ کہے گا میں اب ایمان لاتا ہوں، اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور توبہ کا دوسرا صحیح وقت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کریں۔ یہ ہمارے پاس وقت ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں تب تک اللہ نے توبہ کرنے کے لیے مہلت دی ہے، فرصت دی ہے، یہ وقت ہے توبہ کرنے کا۔ لیکن جب موت کا فرشتہ آ گیا، جب وہ روح نکالنے لگے گا اور روح کو قبض کرنے لگے گا، تب توبہ کا وقت ملے گا؟ نہیں ملے گا، توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان وغیرہ کی روایت ہے، بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ تب تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی جان یہاں تک نہ آ جائے، یہاں تک، جب تک وہ غرغرہ نہ کرے۔ غرغرہ کیا معنی ہوتا ہے؟ غرغرے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی جان یہاں پر آ جائے۔ یہ جو ہنسلے کی ہڈی ہے،
جب تک جان یہاں پر نہ آ جائے اس سے پہلے پہلے جب بھی جس وقت بھی وہ دن کی گھڑیاں ہوں، رات کے اوقات ہوں، اندھیرا ہو روشنی ہو، گناہ کیسا ہو، کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنی کثیر تعداد میں کیوں نہ ہو، جب تک جان یہاں تک نہیں آتی اس سے پہلے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جب یہاں پر آ گئی جان اور گلے میں اٹک گئی روح اور ملک الموت نے روح کو کھینچا، قبض کرنے کے لیے وہ تیار ہو گیا، روح کو نکالنے لگا، اگر پھر انسان توبہ کرنا بھی چاہے گا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ تو اس چیز کی طرف بھی مجھے اور آپ کو دھیان دینا چاہیے۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں جی ابھی توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا ہے، فلاں وقت جا کر توبہ کروں گا۔ بھی موت کی اگر گارنٹی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، بندہ کہے میں بعد میں جا کر توبہ کر لوں گا۔ کوئی کہتا ہے جی شادی کے بعد کروں گا، کوئی کہتا ہے جی فلاں وقت کے بعد کروں گا، کوئی کہتا ہے ابھی میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، تعلیم حاصل کر رہا ہوں، جب فارغ ہو جاؤں گا نوکری لگ جائے گی اور کسی اچھے عہدے اور پوسٹ پر آ جاؤں گا تو اپنے گناہوں سے معافی مانگ لوں گا۔ کوئی کہتا ہے ابھی میں نوجوان ہوں، جب بالوں کے اندر سفیدی آنا شروع ہو جائے گی تو میں بھی سیدھا کر لوں گا اپنے آپ۔ اللہ کے بندو یہی تو وقت ہے ہمارے پاس۔ ملک الموت پوچھ کر آئے گا، بتا کر آئے گا؟ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس غرغرے سے پہلے، جان کے یہاں تک آنے سے پہلے پہلے جو بندہ بھی توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، لیکن جب جان یہاں پر آ جائے گی پھر توبہ کرنا چاہیں گے قبول، کیونکہ اب توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جس وقت اللہ نے توبہ کا موقع دیا تھا اس وقت انسان نے نہیں کی، اور یہی بات اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمائی ہے کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو گناہ کرتے ہیں، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب ان میں سے کسی ایک کو موت آنے لگتی ہے کہتا ہے انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے توبہ رکھی ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ جو موت کے وقت کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی توبہ اللہ کے قبول نہیں ہوگی، اور جو حالت کفر میں مر جائے اللہ کے ہاں اس کی بھی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا، تو ہمیں اس چیز کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ توبہ کے صحیح وقت کے اندر ہمیں توبہ کرنی چاہیے، پھر جا کر یہ توبہ قبول ہوگی۔ توبہ کے درست ہونے کی یہ شرائط اور کچھ اصول اور ضابطے جاننے کے بعد اب جو شخص توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بڑے بڑے انعام ہیں۔ اس توبہ کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں اور اس کے بے شمار فائدے ہیں، کثیر تعداد میں اس کے فائدے ہیں، جن میں سے چند ایک ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ توبہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ توبہ کرنے والے کو یہ ملتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس بندے کو اسی دنیا میں ہی اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں ہی، زندگی میں ہی، اس کی حیاتی میں ہی اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے تو پھر اس کے کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، اور اللہ ان لوگوں سے بھی بڑی محبت کرتا ہے جو پاک اور صاف رہنے والے ہیں، جو طہارت اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ توبہ کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اگر بندے کو کوئی اور فائدہ نہ بھی حاصل ہو توبہ کا، تو اس سے بڑا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی کم فائدہ ہے؟ اور یہ یاد رکھیں کہ جتنا بندہ توبہ کرتا ہے اتنا اللہ کا محبوب بنتا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ توبہ کرے گا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کمی آتی جائے گی، نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ جتنا زیادہ توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اور بھی محبت کرتا ہے، ان محبتوں میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے توبہ کرنے کا
دوسرا فائدہ توبہ کرنے والے کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. توبہ کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تحریم کے اندر، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کیا ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، لوٹو، رجوع کرو، اپنے گناہوں سے رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگو اور گناہوں سے لوٹ کر اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جاؤ. کیسی توبہ کرو، کس طرح سے لوٹو؟ فرمایا توبۃ نصوحا، توبہ سچی اور خالص ہونی چاہیے، جھوٹی توبہ نہیں. اور سچی توبہ کون سی ہوتی ہے؟ یہ جو پہلی 4 شرطیں ہیں، آخری نہیں، پہلی جو 4 شرطیں ہیں، اگر وہ ان شرطوں کے ساتھ کوئی توبہ کرتا ہے تو علماء کہتے ہیں اس کی توبہ توبۃ النصوح ہے، خالص توبہ ہے اور سچی توبہ ہے. اور بعض مفسرین نے یہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ توبۃ النصوح سے مراد یہ ہے کہ انسان توبہ کرتے ہوئے یہ پکا ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا. اور بعض مفسرین نے، جن میں سے بعض صحابہ اور تابعین کا نام بھی ملتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بندہ جب توبہ کر لے تو دوبارہ پھر گناہوں کی طرف نہ جائے، یہ ہے سچی اور پکی توبہ. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، کن کو کہا اللہ نے؟ ایمان والو. اس کا مطلب یہ ہے جو مسلمان ہوتا ہے اس کو بھی توبہ کرنے کی ضرورت بلکہ بہت زیادہ پڑتی. آج لوگوں کو، بعض لوگوں نے ایسی پٹی پڑھا دی کہ اگر آپ کسی کو کہیں نا کہ آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم نے وہ فلاں سلسلے کے حضرت صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی، وہ خود سنبھال لیں گے سب کچھ. انہوں نے کہا ہے، ہمیں گارنٹی دی ہے کہ بس تم ایک بار ہاتھ پر ہاتھ دے دو، بس آگے ہماری گارنٹی. اللہ نے ایمان والوں کو کہا ہے کہ ایمان والوں سچی اور خالص توبہ کرو. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری تمام غلطیوں کو معاف کر دے. تو توبہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور جب وہ توبہ کو قبول کرتا ہے تو پھر ایک بھی گناہ باقی نہیں رہنے دیتا. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، بلکہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر اس کا بندہ سارے گناہوں سے بھی معافی مانگ لے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمرو بن عاص اسلام قبول کرنے کے لیے آئے اور خود کہتے ہیں کہ میں جب آیا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ بیعت کرو، کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ. تو کہتے ہیں آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا تو میں نے ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے پیچھے کھینچ لیے. میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک شرط ہے. تو آپ نے فرمایا اے عمرو تشترط ماذا، کیا شرط ہے تیری؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شرط یہ ہے ان یغفر لی، اللہ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے. میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالی میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اس شرط پر اسلام قبول کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمرو، اے عمرو کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں ان الاسلام یہدم ما قبلہ، کہ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ مسلمان بننے کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ، اور جو شخص حج کر لیتا ہے اللہ حج کی وجہ سے بھی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَأَنَّ التَّوْبَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور جو شخص توبہ کر لیتا ہے اللہ توبہ کی وجہ سے بھی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ توبہ گناہوں کو مٹانے والی، گناہوں کو ختم کرنے والی ہے. سنن ابن ماجہ وغیرہ کی وہ معروف روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو.
توبہ اس انداز سے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ توبہ کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر توبہ کرنے والا اپنی توبہ کے اندر سچا ہے، اپنی توبہ کے اندر سچا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد اس کی حالت اچھی ہو گئی۔ حالت اچھی ہو گئی کیا مطلب؟ وہ ایمان میں، عمل صالح میں، نیکیوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں اور اعمال کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، سبقت کرتا جا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے۔ توبہ اس نے کی، توبہ میں سچا ثابت ہوا، اس طرح سے کہ توبہ کے اس کی بعد والی حالت اچھی ہو گئی۔ توبہ کے بعد اس نے گناہوں کی بجائے نیکیوں کا راستہ اختیار کیا، تو پھر اس توبہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی اس کے لیے نیکیاں بنا دیتا ہے۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن کے اندر فرمائی، سورہ فرقان کے اندر، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ فرماتے ہیں مگر وہ شخص جو توبہ کر لے، دوسری چیز ایمان لے آئے، توبہ کے بعد ایمان لے آئے، اور تیسری چیز توبہ کے بعد عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے کے علماء نے دو معنی کیے۔ ایک معنی یہ کیا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت اچھی ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے پہلے گناہ کرتا تھا اب نیکیاں کر رہا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کیا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ سے پہلے جو اس نے گناہ کیے تھے، توبہ کرنے کے بعد اگر وہ اس توبہ پر قائم ہے، اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، استقامت اختیار کی ہوئی ہے، اور مزید نیک اعمال کر رہا ہے، اللہ اس کے ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ توبہ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ توبہ میں کامیابی ہی کامیابی ہے، ہر قسم کی کامیابی ہے، دنیاوی کامیابی ہے، اخروی کامیابی ہے۔ آج لوگ ڈر جاتے ہیں جی میں توبہ کروں گا تو توبہ کرنے کی وجہ سے میری کرسی چھن جائے گی، میرا عہدہ چھن جائے گا، نوکری جاتی رہے گی، میں تو بھوکا پیاسا مر جاؤں گا، پتہ نہیں کیا بنے گا میرا، اسی نوکری کے اوپر اعتماد کر کے تو میں زندگی گزار رہا ہوں، اور اسی طرح سے میرے بچوں کی تعلیم، کھانا پینا وغیرہ مستقبل سب جاتا رہے گا۔ حالانکہ وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ گناہ کا کام ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں توبہ کر لوں، توبہ کرنے کا ارادہ بھی ہوتا ہے، لیکن سمجھتا ہے اگر توبہ کر لوں گا تو پھر یہ سب کچھ جاتا رہے گا، جبکہ توبہ کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ اس کو ناکام ہونے دے گا، اللہ اس کو ناکام نہیں ہونے دے گا۔ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا ہے، سورہ نور کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو، سارے کے سارے، مرد وہ بھی توبہ کریں، عورتیں بھی توبہ کریں، بوڑھے وہ بھی توبہ کریں، اور نوجوان۔ اللہ نے ایمان والوں کو کہا ہے کہ اے ایمان والو سارے کے سارے توبہ کرو۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ اپنی کتاب کے اندر بتا رہا ہے کہ توبہ میں کامیابی ہے، جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے یہ بندہ کامیاب ہے، یہ فلاح پانے والا ہے۔ اسی طرح سے جو شخص توبہ کرتا ہے اس کے لیے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، توبہ کرنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اب ان سب کو ذکر کیا جائے وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ تو آخر میں کچھ غلطیاں بھی ہیں جو ہم توبہ کے حوالے سے کر جاتے ہیں، ان غلطیوں کو بھی سدھارنا چاہیے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جن میں سے ایک بہت بڑی غلطی توبہ کے حوالے سے جو ہم عام طور پر کرتے ہیں، جس کا ذکر اشارتاً پہلے بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم توبہ کے لیے مناسب وقت تلاش کرتے ہیں کہ جی فلاں وقت آئے گا تو میں توبہ کر لوں گا، فلاں دن آئے گا تو میں توبہ کر لوں گا، فلاں مہینہ آئے گا، فلاں سال آئے گا، فلاں موقع آئے گا تو
توبہ کر لوں گا، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ زندگی کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے جو سانسیں دی ہیں وہی مہلت ہے، وہی فرصت ہے توبہ کرنے کے لیے۔ تو مناسب وقت کا انسان انتظار کرتا رہے اور یہ سمجھے کہ میری توبہ کے لیے ابھی تک مناسب وقت نہیں آیا، یہ توبہ کے معاملے میں بہت بڑی غلطی ہے جس کی اصلاح کرنے کی انتہائی اشد ضرورت ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ ہر قسم کے گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، ہر قسم کے گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، اور کہتے ہیں فی الفور واجب ہے۔ گناہ ہو جائے تو فوری طور پر توبہ کرنا واجب ہے۔ اور کہتے ہیں اگر کسی شخص سے گناہ ہو گیا اور اس نے اگر توبہ کے معاملے میں تاخیر کی تو اب توبہ کے معاملے میں تاخیر کرنا بھی گناہ ہے، توبہ کو لیٹ کرنا بھی گناہ۔ تو اس لیے مناسب وقت یہی مناسب وقت ہے، جو سانسیں ہمارے پاس موجود ہیں یہی مناسب وقت ہے۔ توبہ کرنے کا مناسب وقت وہ ہرگز نہیں ہے جو ہم نے اور آپ نے یا دیگر لوگوں نے سوچ رکھا ہوتا ہے، بلکہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے، اب دیکھیں نا اس کے حملہ کرنے کا یہ انداز بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو ابھی توبہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے بعد میں تجھ سے گناہ ہو جائے، ابھی نہ کر، فلاں موقع پر کر لینا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے توبہ کے معاملے میں ایک اور بہت بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ آج ہم لوگ اگر ہم سے کوئی حرام کام یا ایسا کوئی کام ہو جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، اس سے تو توبہ کی طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن اگر آج بندے سے کوئی واجب چھوٹ جائے، فرائض چھوٹ جائے، اللہ کے اوامر جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اوامر یعنی وہ چیزیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اگر ان میں سے کوئی چھوٹ جائے تو لوگ ان سے توبہ نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ علماء کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے علماء کہتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کے حکموں میں سے کوئی حکم چھوڑا، اللہ کے حکم کو چھوڑنے سے اس پر توبہ کرنا یہ کسی حرام کام کے کرنے کے اوپر توبہ کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ کسی واجب کو چھوڑنا اس کا گناہ کسی حرام کام کرنے سے زیادہ ہے۔ تو اس طرح بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ بلکہ آج تو ہم لوگ فرائض کے چھوڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، فرائض کے واجبات کے ترک کرنے کو، ضائع کرنے کو آج ہم لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو جیسے حرام کام اگر کسی سے ہو گیا اس سے توبہ کرنا ضروری ہے، تو اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو فرائض اور جو واجبات اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں ان کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، ان میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی ہے، تو زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان سے بھی توبہ کریں۔ اسی طرح سے ایک تیسری بہت بڑی غلطی توبہ کے معاملے میں یہ کی جاتی ہے کہ جن گناہوں کا بندے کو پتہ ہوتا ہے صرف انہی سے توبہ کرتا ہے، اور جن گناہوں کا اس کو یاد نہیں ہوتا ہے یا اس کے علم میں نہیں ہوتا ہے ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے۔ جبکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شرک کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر شرک اس طرح مخفی طور پر داخل ہو جائے گا کہ جس قدر چیونٹی جب چلتی ہے اور جس قدر اس کے چلنے کی آواز مخفی ہوتی ہے، کسی کو سنائی نہیں دیتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے اندر یعنی میری امت کے اندر شرک ایسے داخل ہو جائے گا۔ اگر چیونٹی چلتی چلتی کسی کے کمرے میں داخل ہو جائے، پتہ چلے گا کسی کو؟ بالکل محسوس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی جو چال ہے، اس کے قدموں کی چاپ کسی کو سنائی نہیں دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی طریقے سے شرک تمہارے اندر داخل ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیا کہیں؟ جب اس انداز سے یہ شرک داخل ہوگا اس امت کے اندر تو ہم کیا کہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہا کرو اللہم انی استغفرک لما اعلم، اے اللہ اللہم انی اعوذ بک بما اعلم، اے اللہ جن گناہوں کو میں جانتا ہوں ان گناہوں سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور اے اللہ جن گناہوں کا مجھے علم نہیں ہے تجھے علم ہے، اے اللہ ان گناہوں سے بھی تیری بخشش مانگتا ہوں۔ یعنی جن گناہوں کا مجھے پتہ نہیں ہے تجھے علم ہے، اے اللہ میرے علم میں نہ بھی ہوں پھر بھی میں ان سے بخشش مانگتا ہوں۔
اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو تشہد کی دعاؤں کے اندر ملتی ہے. اس دعا کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. آپ نے دعا کی، میں نے جو پوشیدہ طور پر کیے، ظاہری طور پر کیے، چھوٹے بڑے، یہ سب گناہوں کی معافی کی آپ نے دعا کی. اور اسی دعا کے اندر آپ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اے اللہ میرے وہ گناہ جن کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، جن کے بارے میں آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے، اے اللہ میں ان گناہوں کی معافی کا بھی سوال کرتا ہوں. تو ہو سکتا ہے ہم تو یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، میں کیوں توبہ کروں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ گناہ لکھا ہوا ہو. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، قیامت کے دن جب لوگ نامہ اعمال دیکھیں گے ایسے ایسے گناہ سامنے آ جائیں گے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تک بھی نہیں ہوگا ان کے بارے میں. تو اس لیے اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور چوتھی غلطی جو ہے توبہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ دوبارہ گناہ کرنے کے ارادے سے توبہ کرنا. دوبارہ گناہ کرنے کے ارادے سے توبہ کرنا. انسان توبہ، مثال کے طور پر رمضان آ رہا ہے، بندے کے اندر غلطی تھی، کوتاہی تھی، یا غلطیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، گناہ کرتا تھا. اب رمضان کے آنے سے پہلے یا رمضان کے آغاز میں ہی اس نے توبہ کر لی کہ اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں، میں سچی توبہ کرتا ہوں. لیکن یہ توبہ کرتے ہوئے اس کے دل میں یہ بھی ہو عید کے اوپر یہ گناہ کروں گا ایک بار پھر. رمضان کے بعد جب موقع ملے گا تو اس طرح کیفیت ہوتی نا، بعض دفعہ شیطان آ کر دل میں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، یہ خیال پیدا کرتا ہے. تو اگر کوئی شخص اس طرح سے توبہ کر رہا ہے، گناہ سے توبہ کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جب موقع ملے گا تو پھر کر لوں گا ایک بار، پھر دوبارہ جب فرصت ملی اس گناہ کو کرنے کی تو کر لوں گا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور ہم پہلے سن چکے ہیں اگر کوئی اس طرح سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. بلکہ سلف میں سے بعض کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ التوبۃ بارادۃ الذنب، کہ دوبارہ گناہ کرنے کے ارادے سے، دوبارہ گناہ کرنے کے ارادے سے توبہ کرنا، یہ کیا ہے؟ توبۃ الکذابین، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، سچے لوگوں کی توبہ نہیں. اگر کوئی اس طرح سے توبہ کر رہا ہے وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. وہ جتنی بار توبہ کرتا رہے اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے اس کی توبہ کو قبول نہ کرے. تو اس غلطی کو بھی دور کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ غلطیاں تو اور بھی ہیں، لیکن آخری غلطی کا ذکر کرتے ہوئے بات کو سمیٹتے ہیں. انشاءاللہ جب کبھی پھر فرصت ملی تو اس موضوع کے اوپر ایک بار پھر گفتگو ہوگی. ایک اور غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ گناہ کے اوپر اصرار کرنا، گناہ کے اوپر ڈٹ جانا، گناہ کے اوپر بضد رہنا، توبہ نہ کرنا، استغفار نہ کرنا. گناہ پر انسان گناہ کر رہا ہے، گناہ کے اوپر ڈٹا ہوا اصرار کر رہا ہے، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے کہ جس کی اصلاح کرنا انتہائی ضروری ہے. علماء کہتے ہیں کہ لا کبیرۃ مع الاستغفار، جو شخص استغفار کرتا ہے اس کے کبیرہ گناہ بھی باقی نہیں رہتے، معاف ہو جاتے ہیں. ولا صغیرۃ مع الاصرار، اور ایک شخص اگر چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں کے اوپر اصرار کرتا رہے، ان کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، صغیرہ گناہ کر رہا ہے، کہتے ہیں اس صغیرہ گناہ کے اوپر ہمیشگی کرنے کی وجہ سے، اصرار کرنے کی وجہ سے وہ صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا، بلکہ صغیرہ کی فہرست سے نکل کر کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. یہ ہے گناہ کے اوپر اصرار کرنے کا نقصان. اور اصرار کب ہوتا ہے؟ جب انسان توبہ نہیں کرتا ہے. تو گناہ کے اوپر اصرار کرنا یہ بھی توبہ کے بالکل مخالف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر فرمایا. اللہ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. متقی وہ ہوتے ہیں جب وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں گناہ کر کے، یا بے حیائی کا کام ان سے ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں مجھ سے گناہ ہو گیا، میں اپنے خالق کی نافرمانی کر بیٹھا، اللہ کو یاد کرتے ہو فوراً اپنے گناہ کی بخشش کا سوال کرتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کر دے. اور فرمایا جو متقی ہوتے ہیں وہ فوراً گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے کیے ہوئے گناہوں کے اوپر اصرار
نہیں کرتے ہیں، وہم یعلمون، ان کو پتہ بھی ہو پھر بھی گناہ پر اصرار نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں گناہ ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی یاد ان کے دل دماغ میں تازہ ہو جاتی ہے اور فوراً وہ گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے لیے وعید سنائی ہے، آپ نے فرمایا ویل للمصرین، جو گناہوں کے اوپر اصرار کرنے والے ہیں ان کے لیے ویل ہو، ہلاکت ہو، ان کے لیے بربادی۔ جو گناہوں کے اوپر اصرار کرنے والے ہیں، الذین یصرون علی ما فعلوا وہم یعلمون، اور یہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے ہم گناہ کر رہے ہیں پھر بھی وہ گناہ پر اصرار کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو۔ اور ایک قول کے مطابق ایک قول کے مطابق یہ جو ویل ہے جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور غلطی بھی ہوتی ہے، میں ذکر تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ عام رواج پایا جاتا ہے، اگر کوئی شخص پہلے گناہ کرتا تھا، اس گناہ سے اگر اس نے توبہ کر لی تو لوگ اس کو پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ وہ جس گناہ سے توبہ کر چکا ہے اس کے اوپر ملامت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ بلکہ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ایک بار پڑھ رہا تھا کہ اللہ نے جو فرمایا نا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو الٹے سیدھے القاب کے ساتھ نہ بلایا کرو۔ بعض مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ الٹے سیدھے القاب سے مراد یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا تھا اور گناہ سے توبہ کر لی اور اس کے توبہ کرنے کے بعد اس گزشتہ گناہ پر کوئی ملامت کرتا ہے، کہتے ہیں یہ چیز بھی اسی کے اندر داخل ہے، اور ایسا کرنا حرام ہے، اللہ نے اس سے منع کیا، اس سے روکا ہے۔ تو اگر کسی نے توبہ کر لی ہے تو ہمارا حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم توبہ کے اوپر قائم رہنے کے لیے ہم اس کی مدد کرتے، لیکن کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو اس توبہ کرنے والے کو اس بات پر اکساتا ہے کہ تو اسی گناہ پر واپس چلا جا۔ اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ اس بندے نے توبہ کی ہوتی ہے لوگوں کی ملامت کی وجہ سے کہ ہاں اب بڑے حاجی صاحب بن گئے، پہلے فلاں فلاں کام کیے اب بڑے متقی بن گئے، تو کئی بار ایسے ہوتا ہے لوگوں کی ملامت کی وجہ سے وہ شخص دوبارہ وہی کام کرنے لگ جاتا ہے جس سے وہ توبہ کرتا ہے، پھر لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، پھر لوگ بڑے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چند اس حوالے سے غلطیاں بھی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے، آپ کو، ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رات کے ان اوقات میں، ان گھڑیوں کے اندر، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو بخش دے۔ ہم نے بہت زیادہ نافرمانیاں کی ہیں، اے اللہ تو بڑا ہی رحیم ہے، تو بڑا ہی غفور ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اسی طرح سے توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے، جب تک زندہ رکھنا اسلام پر قائم رکھنا، اور جب موت دینا حالت ایمان میں موت دینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔